حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ہے، اے میرے رب، ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، اس لیے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا کرتا ہوں، اسی طرح قوم کو بھی ان کی عبادت سے روکتا ہوں۔ پھر میرے کہنے سننے کے بعد جس نے میری بات مان لی وہ تو میرا ہے ہی، اور اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، اور جس نے میری بات نہ مانی تو اس کو آپ ہدایت عطا فرمائیے، کیونکہ آپ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دعا سے مقصد مومنین کے حق میں شفاعت کرنا اور غیر مومنین کے لیے ہدایت مانگنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک ہیں، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست قدرت والے ہیں، لہٰذا معاف کرنے پر بھی قادر ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، لہٰذا آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی۔ یہ دونوں آیتیں تلاوت فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے اللہ، میری امت اور آپ رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، جبریل، محمد کے پاس جاؤ، اگرچہ تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی تم ان سے پوچھو کہ ان کے رونے کا سبب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بتایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں اس فکر نے رلایا کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے جا کر اللہ تعالیٰ سے اس بات کو عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہیں غمگین نہیں کریں گے۔ فائدہ، بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر فرمایا، میں تو تب مطمئن اور خوش ہوں گا جب میرا امتی بھی دوزخ میں نہ رہے، جب میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود رونے کا سبب پوچھنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا صرف آپ کے اکرام اور اعزاز کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب۔